شام کا وقت تھا۔ آسمان پر ہلکا نارنگی رنگ پھیل رہا تھا، جیسے سورج ڈوبنے سے پہلے دنیا کو آخری بار دیکھ رہا ہو۔ شہر کی بھیڑ میں وہ اکیلی چل رہی تھی، جیسے ہمیشہ چلتی تھی، سر جھکائے، نظریں زمین پر۔ اس کا نام ماہم تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ اپنا نام سننا پسند نہیں کرتی تھی، جیسے اس نام کے ساتھ کوئی درد بندھا ہوا ہو۔ وہ ایک لائبریری میں کام کرتی تھی، پرانی کتابوں کی خوشبو سے اسے سکون دیتی تھی۔ شاید اس لیے کتابیں سوال نہیں کرتی، لوگ کرتے ہیں۔ 2 سال پہلے ماہم ہنستی تھی، بہت ہنستی تھی۔ کالج میں سب اسے چاند سی لڑکی کہتے تھے، اور وہ کسی سے محبت بھی کرتی تھی۔ حارث، وہ لڑکا جو ہمیشہ کہتا تھا، ماہم تم کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی نا؟ اور وہ ہنستے ہوئے کہتی، پاگل ہو، میں تمہارے بغیر جی ہی نہیں سکتی۔ لیکن زندگی مذاق پسند نہیں کرتی۔ ایک دن حارث نے فون کیا، آواز کانپ رہی تھی، ماہم، میرے گھر والے مان نہیں رہے، میری منگنی کہیں اور کر دی ہے۔ وہ لمحہ ماہم کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ روئی نہیں، بس خاموش ہو گئی۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو بدل لیا، ہنسنا کم، باتیں کم، خواب ختم۔ اس دن بھی وہ کتابیں ترتیب دے رہی تھی کہ ایک آواز آئی، ایکسکیوز می، یہ ناول کہاں ملے گا؟ ماہم نے سر اٹھایا۔ سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا، لمبا قد، سنجیدہ آنکھیں، مگر چہرے پر عجیب سی نرمی۔ دوسری شیلف، دائیں طرف۔ ماہم نے مختصر جواب دیا، آپ یہاں کام کرتی ہیں؟ جی۔ آپ ہمیشہ اتنی خاموش رہتی ہیں۔ ماہم نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا۔ آپ ہمیشہ اتنے سوال کرتے ہیں؟ وہ ہنس پڑا۔ میرا نام اذلان ہے۔ ماہم نے جواب نہ دیا، لیکن اس دن کے بعد وہ لڑکا روز لائبریری آنے لگا۔ اذلان عجیب تھا، وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر جب بھی ماہم کے پاس آتا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ضرور ہوتی۔ ایک دن اس نے کہا، آپ کو دیکھ کر لگتا ہے آپ بہت کچھ چھپا رہی ہیں۔ ماہم کا دل زور سے دھڑکا۔ سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے چھپانے کو، لیکن سب کے چہرے اتنے اداس نہیں ہوتے۔ ماہم نے کتاب بند کی۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اذلان نے آہستہ سے کہا۔ پھر بھی ہے۔ اس رات تیز بارش ہو رہی تھی، لائبریری بند ہونے والی تھی۔ ماہم باہر نکلی تو دیکھا اذلان گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ آپ ابھی تک گئے نہیں؟ آپ کا انتظار تھا۔ کیوں؟ کیونکہ بارش میں اکیلے گھر جانا اچھا نہیں لگتا۔ ماہم کے دل میں پہلی بار کسی نے ہلکی سی دستک دی۔ راستے بھر وہ دونوں خاموش رہے، لیکن خاموشی عجیب نہیں تھی، پرسکون تھی۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اذلان بولا، ماہم، آپ ہنسیں تو بہت خوبصورت لگیں گی، کبھی کوشش کر کے دیکھنا۔ وہ چلی گئی، مگر اس رات وہ سو نہ سکی۔ ماہم ڈر رہی تھی، کیونکہ وہ دوبارہ کسی کو دل میں جگہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگر پھر چھوڑ گیا تو؟ وہ خود سے پوچھتی۔ اسی کشمکش میں کئی دن گزر گئے۔ اذلان اب اس کی عادت بن رہا تھا۔ ایک دوپہر لائبریری میں ایک لڑکی آئی، سجی سنوری، اعتماد سے بھرپور۔ وہ سیدھا اذلان کے پاس گئی، جو ماہم سے بات کر رہا تھا۔ اذلان، میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ ماہم نے حیرت سے دیکھا۔ اذلان نے کہا، ماہم، یہ میری کزن سارہ ہے۔ ماہم کو اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ وہ خود پر ہنسنا چاہتی تھی۔ تو تم پھر ڈر گئی تھی؟ اس شام اذلان نے کہا،
میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ماہم خاموش رہی۔ مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں آپ کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں بہت۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ٹوٹ چکی ہوں، تو مجھے اجازت دیں میں آہستہ آہستہ آپ کو جوڑ دوں۔ ماہم نے پہلی بار دل سے مسکرایا، ایک شرط پر۔ کیا؟ اگر کبھی جانا ہو تو پہلے بتا دینا، خاموشی سے مت جانا۔ اصلان نے ہاتھ بڑھایا۔ میں جانے کے لیے نہیں آیا۔ ماہم نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور شاید پہلی بار وہ لڑکی جو خود سے چھپتی رہی کسی کے سامنے کھل گئی۔ اگر کہانی پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید خوبصورت کہانیوں کے لیے رابعہ ناول زون کے ساتھ رہیں۔ شکریہ۔